الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل ليلة القدر على سائر الكواكب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم دوستو سامعین کرام، اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس دور فتن کے اندر ہمیں اور آپ کو امت مسلمہ کو کس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور اس امت مسلمہ کو متوجہ فرمایا ہے، ہم انہی چیزوں سے آج نہ آشنا ہیں. آج ہم انہی چیزوں سے کوسوں دور ہیں جس کی وجہ سے یہ امت، جبکہ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے تو انتم الاعلون ان کنتم مسلمین، کہ اے امت محمد، اے میرے بندو، اگر ہمارے فرمان کے مطابق، ہمارے نبی جناب محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر تمہاری عمل رہے گا، اگر تم اس پر عمل کرتے رہو گے، تو جہاں بھی اس سرزمین کے اندر تم گھومو گے اور پھرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں ہر وقت کامیابی سے نوازے گا. تم ہی سر بلند رہو گے، تم کبھی بھی پستی کے دہانے تک نہیں آ سکتے ہو. تو میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، آج کس چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے اور شریعت کو ہم نے پسے پشت ڈال دی ہے. ہم آج جو ہے آخرت سے محبت کے بجائے ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ چکی ہے. ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت جو ہے آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی جو ہے ہر وقت جو جستجو میں لگے رہنا چاہیے، ہر وقت آخرت کے تلاش میں رہنا چاہیے. میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے کے اندر، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی عورتیں تھیں، ان کے یہ دھندا نہیں تھا کہ ہماری دولت کتنی جمع ہو جائے، ہم دولت کہاں سے اکٹھا کریں، ہمارے مکانات کس طرح سے بن جائے، ہماری جائیداد کیسے سنور جائے، ہمارے مکانات کیسے بن جائے، ہماری دکانات کیسے بن جائے. نہیں میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، بلکہ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں کے اندر آخرت کی محبت سے ان کے دل لبریز تھے. آخرت کے جو ہے محبت ان کے دلوں کے اندر جو ہے رگ کے اندر جو ہے پیوستہ تھے. اللہ رب العالمین نے اسی جو ہے محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تم لوگوں سے راضی ہو چکا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے تم لوگ بھی راضی ہو گئے. تو میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ میں جو ہے دو لفظ کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرما رہے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جس کے سینوں کے اندر علم کی دولت سے بھرپور ہے، علم کی دولت سے جن کا سینہ معمور ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے نوازا ہے،
جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن بنا دیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک کے ذریعے سے ان کے سینے کو معمور فرما دیا ہے۔ یہ تو وہ آدمی ہے کہ جن کا اللہ نے جو علم کی دولت سے نوازا، اور یہ وہ آدمی ہے جو ان تمام چیزوں سے وہ دنیا کے اندر جو آشنا رہا۔ کتاب اللہ کی جو اس کو تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، قرآن مقدس کو اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، احادیث مبارک کے ان کو دیکھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، ان تمام چیزوں سے جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا جو گارنٹی دیا ہے، اگر تم کتاب اللہ پر عمل کرو گے، اگر تم اللہ کی کتاب جو نازل کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کو تم روزانہ اگر تلاوت کرو گے، اللہ رب العالمین وعدہ ہے، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امتوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے میری امتی، اگر تم اللہ کی کتاب کو اگر تم تلاوت کرو گے، تم یاد رکھو ایک حرف کے بدلے حق تعالی شان ہو تمہیں 10 نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، جس کے اندر آج مسلمانوں کے اندر کامیابی تھی، جس کے اندر مسلمانوں کو آج کامیابی تھی، انہی چیزوں کو مسلمانوں نے کوسوں ڈال دیا، دور ڈال دیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے ضروری ہے اپنی اولاد میں تعلیم سے آراستہ کرنا، پیراستہ کرنا، ان کو کتاب اللہ کا تعلیم دے لینا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، وہ آدمی جو قرآن کو تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، احادیث نبی سے جو آشنا ہے، مسئلہ مسائل سے جو واقف ہے، وہ آدمی، اور یہ وہ آدمی جو ان تمام چیزوں سے کوڑے ہیں، جو نا واقف ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے دین تعلیم سے واقف ہے، جن کے سینوں کے اندر کتاب اللہ موجود ہے، جن کے سینوں کے اندر کتاب اللہ سے جو معمور ہے، اور وہ آدمی جو ان تمام چیزوں سے جو ناآشنا ہے؟ کیا عالم آدمی، کیا جانکار آدمی، کیا جاہل آدمی یہ دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہو سکتا نہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل العالم والعابد، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عابد کی فضیلت، جو رات دن اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے، ان کی بھی فضیلت اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ ہے، لیکن عالم اس کے مقابلے میں العابد، عابد کی فضیلت عالم کے سامنے، حالانکہ وہ رات اور دن نوافل میں وہ مشغول نہیں ہے، ہاں اگر مشغول ہے تو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے میں، کتاب اللہ کے پڑھانے میں، حدیث نبی کو اشاعت کرنے میں، مسئلہ مسائل کو سکھانے میں وہ لگا ہوا ہے، اس کی زندگی اس مشن کے اوپر جو گزر رہی ہے، اور اس کی مشن اور اس کی زندگی عبادت الہی پر جو گزر رہی ہے، تو لیکن میرے محترم دوستوں، وہ بہت اونچا کام ہے کہ اللہ کے سامنے ہر وقت ان کے سر جو سجدہ ریز رکھتا ہے، اللہ کے سامنے ہر وقت وہ گر گرا رہا ہے، اللہ کے سامنے ہر وقت نظر نیاز کی فریاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہر وقت بے بسی کو دکھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے محترم کہ جس کے سینوں کے اندر اللہ نے علم کی دولت سے معمول کر دیا ہے، اور وہ عالم ہے، وہ پڑھاتا ہے، لوگوں کو اشاعت کر رہا ہے، ان کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر۔ جب 14ویں رات میں چاند آسمان پر جب طلوع ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کروڑوں جو ہے تارے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، وہ ستارے بالکل ماز کھا جاتا ہے، اس کے سامنے، اس کی روشنی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کی یہ فضیلت ہے میرے محترم دوستوں، اسی لیے میں آپ سے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا
کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو طرف ہمیں متوجہ دیا ہے، امت مسلمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جدھر متوجہ کیا ہے، ان چیزوں سے آج ہم جو کوسوں دور ہیں۔ ہماری کامیابی زمین جائیداد کے بنا میں نہیں ہے، گر عمارت رابنی بر آسمان آتے بن زیر زمین گردی ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص عمارت بناتے ہوئے، بلڈنگیں بناتے ہوئے اگر وہ آسمان تک پہنچا دیتا ہے، لیکن وہ بلڈنگ، وہ مکانات، وہ دکانات، وہ جائیداد اخیر میں چل کر جب اس کو کوئی کام آنے والی چیز نہیں، وہ نجات دلانے والی نہیں، آخرت کے جو تمام مراحل سے اس کو نجات دلانے والا نہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ وہ فقیری انداز اور وہ جو ہے درویش لوگ جو اللہ کے کتاب میں مشہور ہیں، بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا میں ارشاد فرماتا ہے کہ حافظ قرآن کا درجہ آخرت کے اندر ان کو وہ اللہ عنایت فرمائے گا، اب تعالیٰ خوش ہو کر فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے دنیا کے اندر میری کتاب کو اپنے سینوں میں تو نے محفوظ رکھا تھا، اس کے رات دن کی تلاوت مشغول ہوا کرتا تھا، آج تیرا مقام وہی ہے، جاؤ تم تلاوت کرتا ہوا چڑھتا جا، جہاں تیرے جو آیت ختم ہوگی آخری تیری منزل وہی ہوگی۔ میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، معلوم ہوا کہ ہمارے اور آپ کی کامیابی تعلیم کے اندر ہے، کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنے میں ہے، احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے میں ہے، نہ کہ زمین و جائیداد بنانے میں۔ میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنی بچی کو تعلیم دیا، اچھی تربیت کی، پڑھایا لکھایا، اور وہ بچی جوان ہوئی گئی، اس کے بعد اس نے اچھی جگہ دیکھ سوچ سمجھ کر کے جو اس نے رشتہ طے کر دیا، اللہ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ شخص اور میں ایسا رہوں گا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے اور اوپر کر کے صحابہ کے درمیان دکھلایا کہ میں اور وہ شخص جس نے اپنے بچی کو دنیا کے اندر کتاب اللہ کا تعلیم دے دیا ہوگا، قرآن کریم کو اس نے سکھا دیا ہوگا،